بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کی کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 6 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم استنجا کی فصل شروع کر رہے ہیں، اور استنجا کے احکام ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے مختلف عنوانات ہیں، اور ہر عنوان کو ہم الگ الگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس عنوان میں مصنف نے ان 3-4 لائنوں میں، ان 3-4 سطور میں مصنف نے استبراء کا حکم بیان کیا ہے۔ استبراء کا لفظ جو ہے باب استفعال سے ہے، براءتن سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا اور اطمینان حاصل کرنا۔ تو اس کو کہتے ہیں براءت حاصل کرنا کسی چیز سے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استبراء۔ مکمل طور پر انسان جو ہے وہ پاکی حاصل کر لے، اتنی براءت اور پاکی حاصل کر لے کہ دل مطمئن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استبراء۔ فقہ کے اندر استبراء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پیشاب کر لے، اور پیشاب کرنے کے بعد انسان کوئی ایسا عمل کر لے، کوئی چل پھر کر، تھوڑا سا لیٹ کر، یا کھانسی کر کے، یا تھوڑا سا اچھل کود کر کے، اس طرح کر لے کہ انسان کو مکمل اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب جو پیشاب کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا، اب کوئی قطرہ نہیں آئے گا، کوئی ناپاکی جو ہے اب نہیں ہے، تو اور اس کا دل مطمئن ہو گیا، تو اب اس کو تو یہ ہے استبراء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ استبراء، یعنی طبعی طور پر اطمینان ہو جائے انسان کو کہ استنجا میں یا پیشاب کرنے کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے پانی کے قطرات آنا بند ہو گئے ہیں، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا، تو ہم کہیں گے بھئی استبراء حاصل ہو گیا۔ تو یہی حکم ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت اور یہ ہوتی ہے کہ بھئی ان کو یہ پیشاب کے قطرے آنا یہ تب ختم ہوتے ہیں جب وہ تھوڑا سا چل جائے 2-3 قدم، یا کھانسی کر لے کچھ لوگ لیٹنے سے اس طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ تھوڑا سا اچھل کود کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ سے جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں، نچڑنے والا کام کر لیتے ہیں کہ اس سے قطرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے اس طرح کا کام کرے، اور جب تک دل مطمئن نہ ہو کہ مزید قطرے آئیں گے اس وقت تک جو ہے وضو شروع نہ کرے، ٹھیک ہے، وضو تب شروع کرے جب دل مطمئن ہو جائے کہ مزید قطرے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں استبراء۔ الفاظ دیکھ لے، استبراء کا لفظ کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ بول پیشاب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یزولو کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، اور اس طرح آگے آ جائیے تو مشین کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تنحنح کا مطلب ہوتا ہے کھانسی کرنا، اضطجاع کا مطلب ہوتا ہے پہلو کے بل لیٹنا ایک جانب، ٹھیک ہے، اور یطمئن مطمئن ہونا، رشح کا مطلب ہوتا ہے چھینٹے، ٹھیک ہے، قطرے یا چھینٹے پیشاب کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول، کہ آدمی پر لازم ہے کہ وہ استبراء حاصل کرے یہاں تک کہ کس بات کا استبراء؟ یعنی قلبی اطمینان حاصل کر لے کہ پانی کا پیشاب کا اثر زائل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ويطمئن قلبه على حسب عادته، اور اس کی عادت کے مطابق اس کے قلب اور دل مطمئن ہو جائے، اما بالمشي، یا تو چلنے کے ساتھ، او تنحنح، یا کھانسی کے ساتھ، او الاستجاع، کھنکھارنا، کھانسی کے بجائے کھنکھارنا کہہ سکتے ہیں آپ، اور او استجاع یا پہلو کے بل لیٹنے سے، او غیری، یا اس کے علاوہ۔ ولا يجوز له الشروع في الوضوء، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وضو میں شروع ہو جائے، حتى يطمئن قلبه، یہاں تک کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، کس بات پر؟ بزوال رشح البول، کہ بھئی اس بات پر اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ پانی کے قطرات آنا ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے استبراء۔ اب آ جائیے دوسرا عنوان، وہ ہے حکم الاستنجا، استنجا کا حکم، ٹھیک ہے۔ استنجا کا حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان پیشاب کر لے اور اس کے بعد وہ اپنے اعضاء کو دھو رہا ہے، شرمگاہ کو دھو رہا ہے، تو کس حد تک دھونا ضروری ہے، کس حد تک دھونا صرف جو ہے وہ بہتر ہے، اور کس حد تک دھونا، یہ کب دھونا یا صاف کرنا یہ فرض اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے پیشاب وغیرہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب استنجا کر رہا ہے، اور وہ جو پیشاب ہے یا ناپاکی ہے، نجاست ہے، وہ سبیلین سے تو نکل آئے لیکن مخرج سے تجاوز نہیں کیا ہو اس نے۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ سے پیشاب نکلتا ہے،
وہ جو سوراخ ہے کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ جو مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس جگہ سے ناپاکی نکلتی ہے اور جس جگہ سے پیشاب نکلتا ہے، اگر اسی جگہ سے ادھر ادھر بدن پہ نہیں لگا پیشاب کے قطرے یا ناپاکی اور نجاست وغیرہ، وہ صرف مخرج سے اور مقام سے نکل گیا بس ختم، اور آس پاس نہیں لگا، تو ایسی صورت، یہ پہلی صورت ہے، اس پہلی صورت میں استنجا کرنا سنت ہے، پانی سے یا آگے آ رہا ہے پتھروں وغیرہ سے یا دونوں سے، لیکن استنجا کرنا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہوگا کیونکہ بدن پر آس پاس کچھ لگا ہی نہیں ہے، صرف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیشاب اپنے مقام سے نکلا اور تھوڑا تھوڑا سائڈوں پر بھی لگ گیا، انسان کے بدن پر تھوڑا تھوڑا لگ گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا سائڈوں پر اگر لگ گیا تو اس طرح کی صورتحال میں، اور وہ جو تھوڑا تھوڑا سائڈوں پر لگا ہے وہ 1 درہم کی مقدار یا 1 درہم کی مقدار سے کم لگا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں سمجھ جائیے کہ 1 درہم سے مقدار سے کم لگا ہو تو اس کو تو علماء نے کچھ گنجائش دی ہے کہ وہ پھر لازم اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر 1 درہم کی مقدار تک اتنا زیادہ، یعنی آس پاس جو پیشاب لگا ہے وہ اتنا زیادہ لگا ہے کہ 1 درہم کی مقدار ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو دھونا اور استنجا کرنا یہ واجب ہے، اور پانی وغیرہ سے اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا لازم ہے، صرف پتھر سے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مخرج سے اور مقام سے نجاست نکلا اور آس پاس بدن پر بھی لگ گیا اور جتنی مقدار ناپاکی لگی ہے وہ مقدار 1 درہم کی مقدار کے برابر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پانی سے دھونا واجب اور ضروری ہے۔ تیسری صورت، اگر بدن کے آس پاس جو نجاست اور ناپاکی لگی ہے، ٹھیک ہے، پیشاب کرنے کے بعد اپنے مقام سے نجاست اور ناپاکی نکل گئی اور وہ جو مقام سے نکلی ہے اس کے آس پاس بھی لگ گئی ناپاکی اور پیشاب وغیرہ، اور وہ جو ہے وہ 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو دھونا فرض ہے۔ اس کو دھونا کیا ہے؟ 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے۔ تو یہ 3 صورتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بالکل آس پاس نہ لگا ہو تو پھر استنجا سنت ہے۔ اگر آس پاس ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہے انسان کے بدن پر، جہاں سے نکل رہا ہے اس کے آس پاس، اور وہ 1 درہم کی مقدار کے برابر ہے تو پھر اس کو دھونا واجب ہے، اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگا ہے تو پھر اس کو دھونا فرض ہے۔ یہ 3 صورتیں۔ اب آپ کہیں گے 1 درہم کی مقدار کا کیا مطلب ہے؟ 1 درہم کے مقدار کا یعنی کہ کتنا ایسا 1 درہم کی مقدار عمومی طور پر پرانے زمانے کا وزن ہے یا پرانے زمانے کا پیمانہ ہے، تو آج کل کے زمانے میں اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ انسان کے جو ہتھیلی ہوتی ہے نا، ہتھیلی اور ہتھیلی کی جو گہرائی ہوتی ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اتنی مقدار ہو تو اس کو کہتے ہیں درہم، ٹھیک ہے، کہ یہ 1 درہم کی مقدار ہے، تقریباً 6 مربع سینٹی میٹر بنتا ہے یا اتنا بنتا ہے۔ تو بہرحال آسانی کے لیے اتنی مقدار کو درہم کہیں گے ہم، کہ جتنا ہتھیلی کی گہرائی کے اندر انسان کا جتنا حصہ ہوتا ہے جس میں پانی رک جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے 1 درہم کی مقدار۔ تو یہ ہے خلاصہ اس حکم استنجا کا، ٹھیک ہے۔ اس میں الفاظ دیکھ لیتے ہیں، سبیلین، ویسے تو اس کا مطلب ہے 2 راستے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے انسان کے جو شرمگاہ ہیں، دونوں شرمگاہیں، ٹھیک ہے، جن سے انسان پیشاب کرتا ہے اور جس سے انسان پاخانہ کرتا ہے۔ تجاوز کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ درہم ہے، آگے آ جائیے تو اس میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا معنی مشکل ہو۔ فرماتے ہیں الاستنجاء سنت من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج۔ استنجا سنت ہے اس نجاست سے جب وہ سبیلین سے تو نکل آئے، دونوں راستوں سے، لیکن مخرج سے اس نے تجاوز نہ کیا ہو، آگے ادھر ادھر نہ لگاؤ۔ وَإِن تجاوز، اگر مخرج سے تجاوز کیا ہو، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور وہ 1 درہم کی مقدار کے برابر ہو، وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ بِالْمَاء، تو اس کو پانی سے زائل کرنا، ختم کرنا واجب ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگا ہو آس پاس، تو اُفْتُرِزَ غَسْلُهُ، تو پھر اس کو دھونا فرض ہے۔ تو یہ ہو گیا حکم استنجا کا حکم۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا عنوان ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غسل کرتا ہے، فرض غسل، یعنی ایک شخص جو ہے اس پر احتلام وغیرہ ہوا ہے، یا جنابت ہے، ایک انسان کو جنابت کا غسل کر رہا ہے، یا عورت جو ہے وہ حیض ختم ہو گیا اور اب غسل کر رہی ہے، یا نفاس ختم ہو گیا اور اب وہ غسل کر رہی ہے، تو اس غسل میں کون کون سی چیزوں کو، کون کون سی جگہوں کو دھونا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اس طرح غسل کرتا ہو تو اس پر فرض اور لازم ہے کہ وہ مخرج کے اوپر جو نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو بھی دھوئے،
یعنی انسان کے اعضاء پر یا انسان کی شرمگاہ پر اگرچہ تھوڑی سی مقدار ہو، درہم سے کم ہی مقدار کیوں نہ ہو، اس کو بھی دھونا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض غسل ہے، اور فرض غسل میں مکمل بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی غسل کی تفصیلات تو بعد میں آئے گی، لیکن یہاں صرف اتنی بات ہے کہ مکمل بدن کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو مکمل بدن میں سے انسان کے اعضاء بھی آتے ہیں، اور مطلب انسان کی جو شرمگاہیں ہیں، اور تو وہ بھی شرمگاہ بھی آتی ہے. تو شرمگاہ پر اگر ہلکی سی نجاست بھی لگی ہو تو اس کو بھی دھونا ضروری اور لازم ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں وَيُفْتَرَضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عند الاغتسال، کہتے ہیں غسل کے وقت مخرج میں جو کچھ ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے. کب غسل کے وقت؟ جنابت سے غسل یا حیض یا نفاس سے غسل. وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ مخرج میں جو کچھ ہے وہ کم ہو، یعنی جو مخرج ہے جس سے پیشاب نکلتا ہے اس پر جو کچھ تھوڑی مقدار ہے وہ اگرچہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو تو بھی اس کو دھونا واجب اور ضروری ہے. یہاں سے ایک اور عنوان ہے سنن الاستنجا، استنجا کی سنتیں. آگے کیفیت آئے گی، کیفیت سے پہلے یہ کچھ افضل اور کچھ بہتر اور مستحب باتیں ہیں. سنن کا مطلب یہاں ضروری نہیں ہے کہ سنت ہی ہو، فقہ کے اندر سنن کا لفظ عموماً طور پر مستحب اور بہتر اور افضل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ 4 باتیں ہیں، ان کو آپ ترتیب وار دیکھ لیجئے. کہ پہلے تو آپ الفاظ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. حجر پتھر کو کہتے ہیں، منقن کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنے والا، منقن صاف کرنے والا. ٹھیک ہے، اور بہرحال یہ ہے پہلی بات. ہر ایک کو ہم الگ الگ دیکھیں گے. فرماتے ہیں وَيَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍ، اور استنجا کرے ایسے پتھر کے ساتھ جو صاف کرنے والا ہو، وَنَحْوِهِ، یا پتھر کی طرح کوئی اور چیز ہو جو صاف کرنے والا ہو. وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ، لیکن پانی کے ساتھ دھونا زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. یہ پہلی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ پتھر جو صاف کرتا ہے، پتھر، اس پتھر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں استنجا میں، لیکن اس کے بجائے اگر صرف پانی کو استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اصل چیز کیا ہے استنجا میں؟ صفائی حاصل کرنا، اور پانی کی طرح کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو پانی کی طرح انسان کو صفائی دے. دوسری بات، الافضل الجمع بین الماء والحجر فیمسح ثم یغسل. فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرے، یعنی پتھر کو بھی استعمال کرے، اس کے بعد پانی بھی. فیمسح، پتھر کے ساتھ مسح کرے، پہنچے اس جگہ کو، ثم یغسل، اور پھر اس جگہ کو دھو لے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. پہلے تو یہ کہ صرف پانی استعمال کرے آپ تو زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ کہ پانی اور پتھر دونوں کو آپ جمع کریں. تیسری صورت، وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِ. یہ ہے اصل بات. یقتصرہ کا مطلب ہوتا ہے اکتفا کرنا. ٹھیک ہے، اور انقاء جو آخر میں آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ، کہ صرف پانی پر اکتفا کیا جائے، صرف پانی سے آپ استنجا کر لے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اب الحجر، صرف پتھر پر آپ اکتفا کر لے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر بدن کے آس پاس نجاست اور ناپاکی لگی ہے تو اس پر صرف پتھر کافی نہیں ہے، وہ تو پتھر کے بعد بھی نجاست رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ تب ہے کہ آس پاس کوئی ناپاکی نہ لگی ہو اور صرف آپ نے استنجا کرنا ہے، آس پاس بدن کو نہیں صاف کرنا، تو پھر آپ پتھر کو بھی اکتفا کر سکتے ہیں. وہ سنت، لیکن اصل سنت کیا ہے؟ انقاء المحل، بدن کو صاف کرنا. اصل سنت یہ ہے. اب وہ پتھر سے صاف کرے، آپ پانی سے صاف کرے، دونوں کو جمع کرے، کچھ بھی کرے، سنت ہے محل کو صاف کرنا، اور وہ محل کی صفائی جس سے بھی حاصل ہو جائے گی تو وہ ہے. اب آتے ہیں ہم آخری بات کی طرف. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان پتھر استعمال کر رہا ہے تو کیا پتھروں کی کوئی خاص تعداد استعمال کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ مطلب ایک پتھر استعمال کرے، 2 استعمال کرے، 3 استعمال کرے، یا 5 استعمال کرے. ٹھیک ہے، اس میں تفصیلی مباحث تو آپ آگے جا کے کتابوں میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک پتھر سے یا 2 پتھروں سے پاکی حاصل ہو گئی، یا آپ نے ایک پتھر استعمال کر لیا اور پانی بھی استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، تو پاکی تو حاصل ہو گئی، تو کیا اس کے باوجود 3 پتھر استعمال کرنا یہ کوئی ضروری ہے یا بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں حنفیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 3 پتھر استعمال کرنا مستحب اور بہتر ہے، کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے. اگر سنت کے اندر، حدیث کے اندر اس طرح آیا بھی ہے تو وہ بھی صرف استحباب کے لیے ہیں، کوئی سنت کے طور پہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، باقی تفصیلی مباحث آپ آگے جا کے پڑھیں گے. تو کیا ہوا کہ اگر آپ نے 1 یا 2 پتھر استعمال کر لیا اور پاکی حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، یا آپ نے 1 پتھر اور پانی استعمال کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 3 پتھر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، 3 پتھروں کے استعمال کا طریقہ آگے آئے گا، لیکن اگر 3 پتھر آپ نے استعمال کر لیے، 1 پتھر سے پاکی حاصل کر لی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کوئی سنت، یہ سنت موقدہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں العدد فی الاحجار مندوب، پتھروں کے اندر عدد کا لحاظ رکھنا یہ مستحب ہے، مندوب مستحب ہے، لا سنت موقدہ، یہ سنت موقدہ نہیں ہے. فیستنجی بثلاثۃ احجار ندبا، تو 3 پتھروں سے استنجا کرے، یہ مستحب ہے. ان حصلت تنظیف بما دونها، اگر پاکی حاصل ہو جائے اس سے کم کے ساتھ. اگر پاکی تنظیف، پاکی ستھرائی حاصل ہو گئی 2 پتھر یا 1 پتھروں کے ساتھ، تو پھر 3 پتھروں کو استعمال کرنا صرف مستحب ہے، کوئی سنت اور ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہو گئی یہاں تک کی تفصیلات. اس کے بعد 1-2 عنوانات رہتے ہیں. ایک ہے استنجا کی کیفیت، یہ تھوڑی سی تفصیلی ہے، مرد کے لیے الگ ہے اور عورت کے لیے الگ طریقہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی اسی میں آ جائے گا، استنجا کی کیفیت میں. مبالغہ فی تنظیف کا ایک عنوان ہے. یہ 2-3 عنوانات انشاءاللہ اس کو ہم اگلے عنوان کے ساتھ پڑھیں گے. یہ کیونکہ اس میں بھی استنجا کے کچھ باقی احکامات جو باقی بچتے ہیں وہ رہتے ہیں، وہ ان دونوں کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ پھر ہم استنجا کے بحث ختم کر لیں گے، اور یہاں سے پھر قضاء حاجت کی بحث شروع ہو جائے گی.